ہمارے ملک میں شیخ اور میمن برادری کے بچوں کو بچپن ہی سے کاروبار کی تربیت دی جاتی ہے اور پٹھان خاندان اتفاق اور ایمانداری سے مشترکہ کاروبار کرتے ہیں۔ شیخ، میمن، پٹھان دوسری برادریوں سے کاروباری طور پر بہت آگے ہیں۔ یہ اس لیے ہم سے آگے ہیں کہ ان کا مقصد حیات واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے کاروبار کرنا ہے یا نوکری۔ ہمارے ملک میں ایسے افراد موجود ہیں جو اپنے کاروبار کا علم، تجربہ، مہارت اپنے خاندان کے دیگر افراد میں منتقل کرتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کس طرح اپنے خاندان کے فرد کو کامیاب کیا۔ پاکستان کے ایک مشہور شہر میں ایک خاندان کپڑے کا کاروبار کرتا تھا۔ براہ راست ٹیکسٹائل مل سے کپڑا خریدتے تھے اور شہر کے مشہور بازاروں میں موجود اپنی دکانوں پر سیل کرتے تھے۔ یہ خاندان خاصا بڑا تھا اور آپس میں رشتہ داریاں تھیں، آپس میں اختلافات بھی تھے، لیکن اس خاندان کے بڑوں نے ایک ضابطہ بنایا ہوا تھا کہ گھریلو معاملات جھگڑوں کو کاروبار میں شامل نہیں کرنا۔ ان کی ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی جو خاندان کے مالی گھریلو امور کو نپٹاتی تھی۔ یہ خاندان اپنی ماہانہ آمدن میں مخصوص حصہ اپنی کمیٹی کے اکاؤنٹ میں جمع کروانے کا پابند تھا۔ اس خاندان نے اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ایک ترتیب بنا رکھی تھی کہ اگر بچہ بہت ذہین ہوتا تو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواتے، اگر بچہ درمیانے درجے کا ہوتا تو اسے میٹرک کے بعد کاروبار کی طرف لے آتے۔ یہ درمیانے درجے کا بچہ، جس کا نام علی فرض کر لیتے ہیں، علی درمیانے ذہن کا بچہ تھا، اس لیے میٹرک کرنے کے بعد خاندان کمیٹی کے اجلاس میں علی کو پیش کیا گیا۔ علی سے اس کے مستقبل کے حوالے سے مختلف سوال کیے گئے۔ علی کے دیے گئے جوابات کی روشنی میں خاندان کمیٹی نے علی کے لیے کاروبار کرنا تجویز کیا۔ علی کی تربیت خاندان کے ایک فرد اکبر کے ذمے لگائی گئی۔ اکبر نے علی کو اپنے ایک واقف کار دکاندار کے پاس تربیت کے لیے بھیج دیا۔ آپ سے سوال ہے کہ بتائیں کہ اکبر نے علی کو اپنی دکان پر کیوں نہ رکھا؟ علی حیدر کلاتھ ہاؤس پر پہنچا تو دکان کے مالک نے جھاڑو اس کے ہاتھ میں دیا اور دکان کے آگے اندر جھاڑو لگانے کا حکم جاری کر دیا۔ علی نے یہ سوچا بھی نہ تھا کہ مجھے پہلے دن ہی جھاڑو لگانا ہوگی۔ بہرحال مرتا کیا نہ کرتا کے مصادق علی 3 ماہ تک صبح سویرے جھاڑو لگاتا، دکان میں آنے والے گاہکوں کو چائے پانی پیش کرتا، برتن دھوتا رہا۔ علی نے حیدر کے برتاؤ کا ذکر اپنے باپ سے کیا تو علی کے باپ نے کہا، ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے، ایک مقررہ مدت تک تمہیں حیدر کی دکان پر کام کرنا ہے۔ 3 ماہ گزرنے کے بعد حیدر نے علی کی ترقی کر دی اور علی کو کپڑے کے تھان لپیٹنے اور مقررہ جگہ پر رکھنے کے کام پر لگا دیا۔ علی جھاڑو لگانے اور گاہکوں کی جھڑکیوں سے جان چھوٹنے پر بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی کھلے تھان سمیٹنے کے کام پر لگ گیا۔ پہلے دن صرف تھان ہی سمیٹتا رہا۔ علی کو کہا گیا کہ جہاں سے تھان اٹھایا گیا ہے لپیٹ کر وہی رکھنا، لیکن بعض اوقات کپڑا زیادہ کھلنے کی وجہ سے وہ جگہ بھول جاتا، جس کی وجہ سے علی کو سزا دی جاتی۔ علی کو کلاتھ ہاؤس پر کام کرتے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ اس عرصے میں علی کو کاروبار کے صرف پہلے 2 سبق عملی طور پر یاد کروائے گئے کہ پہلا سبق اپنی انا کو ختم کرنا۔ پہلے 3 ماہ علی کے غرور کو ختم کرنے کے لیے بذریعہ جھاڑو اور مخصوص گاہکوں کی خاطر مدارت تربیت کروائی گئی۔ اس کے بعد دوسرا سبق عملی طور پر سکھایا گیا کہ کپڑا رکھنے کی ترتیب کیا ہے، کپڑا خوبصورت انداز میں ریکس میں رکھنا ہے اور مانگنے پر دوسرے ملازم کو دینا ہے۔
کہ ہر کام کی ایک ترتیب ہوتی ہے جس کے مطابق کام کرنا ضروری ہے۔ تیسرے سہمائی سیشن میں علی کو کپڑے کی ورائٹی اور کوالٹی کے بارے میں بتایا گیا کہ اچھی، درمیانی، ہلکی کوالٹی کے کپڑے کی کیا نشانیاں ہیں اور یہ کپڑے کس جگہ اور ترتیب سے رکھنے ہیں۔ علی کو یہ کام سب سے مشکل لگا۔ بعض اوقات اچھا کپڑا مانگنے پر ہلکی کوالٹی کا کپڑا لے آتا یا دوسرے رنگ کا کپڑا لے آتا۔ بہرحال بار بار کی پریکٹس سے علی درست طریقے سے کام کرنے لگا۔ 9 ماہ مکمل ہونے پر علی کی تنخواہ مقرر کر دی گئی۔ امید ہے آپ کو کامیابی کی یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ اگر چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ آپ اور سمر گوٹ فارم ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ علی کو پہلے 3 سیشن انتہائی مشکل لگے۔ بعض اوقات دکان سے بھاگ جانے کا سوچتا، کبھی بیمار بن کر گھر میں رہنے کا بہانہ بناتا، لیکن علی کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ ایک کاروباری خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ کام سے جان چھڑانے کے تمام طریقوں سے اس کا خاندان اچھی طرح آگاہ۔ چوتھے سہمائی سیشن میں علی کو تربیت کی غرض سے ایک سینئر سیل مین کے ساتھ لگایا گیا کہ وہ گاہک سے ڈیل کر سکے۔ علی کو گاہک سے پیش آنے کے طریقے سے آگاہ کیا جانے لگا اور کپڑے کے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ ریٹ لگانے کی تربیت دی جانے لگی۔ اب علی کو کلاتھ بزنس میں دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ علی نے سوچا کہ مجبوری، دباؤ سے کام سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو کیوں نہ شوق، دلچسپی سے کلاتھ بزنس کے راز سیکھوں۔ علی صبح 9 بجے سے رات 10 بجے تک دکان میں کام کرتا اور ہفتہ میں 1 دن چھٹی کرتا۔ 5ویں سہمائی سیشن میں علی کے ذمے سیل مین کی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ دکان کے لیے خریدے جانے والے کپڑے کی لسٹ بنانے کی ذمہ داری لگا دی گئی کہ وہ دکان میں موجود کپڑے کے سٹاک پر نظر رکھے اور کم ہونے پر ضرورت کے کپڑے کی لسٹ بنائے تاکہ کپڑا خریدا جا سکے۔ علی کو یہ کام بہت ذمہ داری سے کرنا تھا کیونکہ کپڑے میں مختلف ورائٹی اور کوالٹی کو سامنے رکھ کر لسٹ تیار کی جاتی تھی اور مارکیٹ کے ریٹ بھی دیکھنے تھے۔ 6 سہمائی سیشن میں علی کی ذمہ داری میں دکان کے لیے مال خریدنا، مال کی ادائیگی کرنا، مال کو دکان پر پہنچانا تھا۔ علی نے 6 ماہ کے اندر یہ کام بھی سیکھ لیا۔ حیدر کلاتھ ہاؤس نے علی کی تربیت بہت ذمہ داری سے سر انجام دی۔ 18 ماہ کے اندر کلاتھ بزنس سکھا دیا۔ ایک دن دکان کے مالک نے علی سے پوچھا، کیا تم دکان اپنی ذمہ داری پر 3 ماہ کے لیے چلا سکتے ہو؟ تو علی نے چند دن سوچنے کا وقت مانگا جو حیدر نے دے دیا۔ 3 ماہ کے لیے دکان چلانے کی بات علی نے اپنے والد سے کی۔ علی کے والد نے کہا، یہ سوال تم اپنے آپ سے پوچھو کہ 18 ماہ کی محنت سے سیکھا گیا کام کر سکتے ہو یا نہیں۔ سیکھے گئے اسباق کو یاد کرو۔ صبح جب تم دکان پر جاؤ تو کام اس طرح کرو جیسے تم پر اس دکان کی مکمل ذمہ داری ہے۔ اگر تم اس میں ذہنی طور پر کامیاب ہو جاؤ تو حیدر سے کہہ دینا کہ تم 3 ماہ کے لیے دکان چلا کر دکھا دو گے۔ اگر تمہیں کہیں اپنے اندر کمی محسوس ہو تو پھر مزید کچھ دن تک تربیت حاصل کرنا۔ دکان کا مالک حیدر علی کی کارکردگی کے بارے میں خاندان کمیٹی کو مکمل آگاہ رکھتا تھا اور علی کو کاروبار کے بارے میں زبانی طور پر بتاتا رہتا تھا۔ بہرحال علی نے اپنے والد کی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف علی کے والد نے حیدر کو بھی بتا دیا کہ علی اب دکان پر کیا کرنا جا رہا ہے، تو حیدر نے غیر محسوس طریقے سے دکان کی تمام ذمہ داری علی پر ڈال دی۔ حیدر جان بوجھ کر کام کا بہانہ کر کے دکان سے چند گھنٹوں کے لیے باہر چلا جاتا۔ دن کے کچھ گھنٹوں کے لیے دکان کی ذمہ داری جب علی پر آتی تو وہ اپنے آپ پر غیر معمولی دباؤ محسوس کرتا۔ علی کو کیش کاؤنٹر پر بیٹھنا مشکل لگتا اور وہ وصول کیے گئے پیسوں کو بار بار گنتا۔
فروخت کیے گئے کپڑے کی قیمتیں خرید اور قیمت فروخت کا موازنہ کرتا۔ بعض اوقات علی کو کپڑا سستا اور کبھی مہنگا فروخت کیا ہوا لگتا۔ شروع میں حیدر 2-4 گھنٹوں کے لیے دکان علی کے سپرد کرتا رہا۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد حیدر نے علی کو ایک نئی بننے والی دکان پر بطور سیلز مین بھیج دیا۔ قصہ مختصر: علی نے اپنے اور اپنی تربیت پر اعتماد کرتے ہوئے دوران تربیت سیکھے گئے تمام اسباق کی پریکٹس شروع کر دی۔ جھاڑو دینے سے لے کر مال خریدنے تک، فروخت کرنا، گاہک سے ڈیل کرنا، تمام کام کرنے لگا۔ شروع کے چند دن مشکل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مشکل کا اظہار کیے بغیر اپنے کام پر لگا رہا اور ٹھیک 3 ماہ بعد نئی بننے والی دکان کی سیل میں خاطر خواہ اضافہ کر لیا۔ نئی دکان کے مالک نے حیدر کے بارے میں اچھی رپورٹ دی۔ اس طرح علی نے کلاتھ بزنس کی ٹریننگ مکمل کر لی۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کہانی میں کچھ جھول نظر آئے، لیکن اس کہانی کا مقصد آپ کو یہ بتانا تھا کہ کسی بھی کام کی تربیت کتنی اہم ہوتی ہے اور کامیابی کے لیے ضروری۔ علی کی کلاس بزنس ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد خاندان کمیٹی میں علی پیش ہوا اور کسی دکان پر بطور سیل مین یا اپنی دکان بنانے کے بارے میں پوچھا گیا تو علی نے کہا، میں اپنی دکان بنانا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ بطور سیل مین ایک محدود آمدن اور ذمہ داری ہوگی، جس سے مستقبل کی ضروریات اچھے طریقے سے پوری کرنا کچھ مشکل ہوگا اور اعتماد بھی نہیں آئے گا۔ اگر اپنا کاروبار ہو تو مالی مسائل کا سامنا بہت کم پڑتا ہے، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رزق کے 70 حصے کاروبار یا تجارت میں ہیں۔ نوکری اگر واضح مقصد کاز کے تحت کی جائے تو کم تنخواہ بھی گوارا ہے، جیسے پاکستان کی سلامتی، اسلام کی خدمت کے لیے افواج پاکستان کی ملازمت، جس میں وطن کی سلامتی کے لیے جان کی قربانی دینا قابل فخر ہے۔ جبکہ کاروبار کے ذریعے اپنے خاندان، معاشرے کی خدمت بہتر انداز میں کی جا سکتی ہے۔ خاندان کمیٹی علی کے خیالات سے بہت متاثر ہوئی اور علی سے پوچھا کہ کلاتھ بزنس کے لیے سرمایہ کاری کا بندوبست کیسے ہوگا۔ علی نے جواب دیا کہ میرے پاس تنخواہ کی کچھ رقم موجود ہے، لیکن اس رقم سے درمیانے درجے کی کلاتھ شاپ بھی نہیں کھولی جا سکتی۔ اس پر خاندان کمیٹی نے کہا کہ ہم تمہیں شاپ کے لیے سرمایہ کاری بطور قرضہ دیتے ہیں، جو کہ شاپ شروع کرنے کے 2 سال بعد ماہانہ قسط کی شکل میں خاندان کمیٹی کے اکاؤنٹ میں جمع کروانی ہوگی۔ خاندان کمیٹی کی مدد سے مناسب لوکیشن پر کلاتھ بزنس کا آغاز کر دیا گیا۔ علی نے سخت محنت سے کلاتھ بزنس کے لیے کام کیا۔ پہلے سال ہی دکان مناسب منافع دینے لگی اور 2 سال مکمل ہونے کے بعد علی نے خاندان کمیٹی کے اکاؤنٹ میں قرض حسنہ کی ماہانہ قسط جمع کروانا شروع کر دی۔ کچھ ہی عرصہ میں اپنی دکان کا مالک بن گیا۔ دکان کا مالک بننے کے بعد علی خاندان کمیٹی کا سرگرم رکن بن گیا اور اپنے خاندان کے لڑکوں کی مالی بہتری کے لیے کام کرنے لگا۔ اس کہانی کا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ اگر خاندان متحد ہو اور ایک دوسرے سے حسد کرنے کی عادت میں مبتلا نہ ہو تو اپنی بچتوں سے اپنے خاندان کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ مزید یہ کہ کسی بھی کاروبار کے لیے ضروری علم اور تربیت کامیابی حاصل کرنے کا شارٹ کٹ ہے۔ اس کہانی کا تیسرا سبق یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد اپنے علم اور تربیت پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان عمل میں کود جانا بہادروں کا کام ہے۔